الصلاة خير من النوم. اور لوگوں میں جہنم کی گرمی کا ذکر کر رہا ہوں، سنو، یہاں تو سب کچھ ہوگا لیکن مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، نہ ہماری قبر میں کوئی فین ہوگا نہ کچھ ہوگا، وہاں اعمال کی ایسی ہوگی، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہاری قبر میں تم کو اللہ تعالیٰ آرام و سکون عطا فرمائے گا. کسی کسی کی ہڈیاں تک قبر گلا دے گی، کسی کسی کا کفن تک میلا نہیں ہوگا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. غلام تو بن جاؤ نا ان کے. میں جہنم بیان کر رہا تھا، تھوڑا سا ذرا سن لیں، بڑا خطرناک ہے. جنت تو تم نے سنا ہوگا، حور و قصور ہوں گے، محلات ہوں گے، شراب طہور ہوگی، دودھ ہوگا، شہد ہوگا، چھلکتے جام ہوں گے. لیکن جہنم کو بھی ایک نظر دیکھ لو لوگوں. بنا لو، گھر کو مدرسہ بنا لو، جہاں چاہو اس کو علم کے تعلق سنا لو. تقریر کی شروعات اس سے کی ہے. میں جو بات بیان کرتا ہوں اس کو بات کرتا ہوں اس لیے کہ ہر آدمی چاہے کہ میں مدرسے میں چلا جاؤں، تو جو مدرسہ اس طریقے کا جس میں ہم بیٹھے ہر آدمی نہیں جا سکتا، سمجھ رہے نہیں جا سکتا. لیکن جس طریقے سے میں نے بتایا ہر آدمی اپنے آپ کو طالب علم بنا سکتا ہے. آپ تو کسی مولانا سے کہتے ہیں حضرت مجھے روز کا ایک مسئلہ بتا دیے کریں، 2 مسئلہ حضرت میں پوچھا کروں گا، مہربانی ہوگی. بس روز سیکھیں آپ 1-2 مسئلہ، اور ہر چیز کا مسئلہ سیکھیں. داڑھی کیسی ہو، غسل کیسا ہو، کپڑا کیسا ہو، کھانا کیسے کھائیں، سوئے کیسے ہیں، اٹھے کیسے ہیں، چلے کیسے ہیں، بات کیسے کریں، یہ سب پوچھا. جیسے ایک آدمی نے آج مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، اچھا مسئلہ پوچھا اس نے کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے، میرے اوپر کیا ہے، کسی کا قرضہ، اور میری اتنی طاقت بھی نہیں کہ قرضہ دے سکوں، کیا اچھا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا اس کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ میری ابھی طاقت نہیں ہے دینے کی، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ میری جیسے جیسے حیثیت ہوگی تیرا ویسے ویسے قرضہ ضرور چکاؤں گا، لیکن اس دوران اگر میرا انتقال ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا آدمی مر سکتا، تو سچے دل سے تم مجھے معاف کر دینا، چکاؤں گا. اگر مجھے 100 روپے کی گنجائش ہوگی تو پہلے 13 ہے نا، لیکن اگر مر جاؤں اس دوران تو کیا کرنا، معاف کر دینا. اور آج کیا کہتا ہے، نہیں دوں گا، جو تجھ سے ہو سکے وہ کر لیے. مسئلہ ہی نہیں معلوم، ہو سکے وہ کر لیے، سب کچھ کر لے گا. یہ تو میدان محشر میں خالی دامن پکڑے گا اور کچھ نہیں کرے گا. دلانے والا تو اللہ ہے، کرنے والا اللہ. یہ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اللہ ہے کرنے والا. بولو کون کرتا؟ اللہ کرتا نا. کہتا تجھ سے جو ہو سکے کر لیے، نہ دعا میں. تو کون ہوتا نہ دینے والا؟ مرے گا تو 1 کا 70 دے گا. میدان محشر میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنت کا بالکل ٹکٹ مل چکا ہوگا، نیک ہوں گے، مگر پکڑ لے گا کہ میرا قرضہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کے بدلے اس کی نیکیاں اسے دے گا، تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کو نیکیاں مل جائیں گی. جہنم میں عرض کر رہا تو ذرا سن لیں تھوڑا سا. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اگر آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا تو نبی کی حدیث ہے علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کتنا؟ اتنا جتنے سے ضرورت حاصل ہو سکے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سمجھ لینا اتنا ضروری ہے. تو آپ نے ایک تو اپنا فرض چھوڑا، دوسرا اب نہ نماز ہوگی، آپ وضو کریں گے نہ وضو قبول، غسل کریں گے نہ غسل قبول، آپ توبہ کریں، آپ دعا کریں گے نہ دعا قبول. اسی لیے تو کہا گیا کہ عالم پوری رات سوتا رہے، غیر عالم پوری رات عبادت کرتا رہے، اس کا سونا اس کی عبادت تو بھاری ہے. اب تم کہو گے کس لیے؟ یہ بات ہے نا
کوشچن ہے یار کس لیے یہ پوری رات عبادت کر رہا جاگ کے اور یہ عالم پوری رات سو رہا ہے, اس کا سونا اس کی عبادت پہ بھاری ہے یار کیوں؟ سوال ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. عالم دین اگر سوئے گا بھی تو سنت کے مطابق سوئے گا. سوئے گا بھی تو سنت کے سوئے گا, اور غیر عالم عبادت بھی کرے گا تو شریعت کے مطابق نہیں کرے گا, وہ طبیعت کے مطابق کرے گا. اور آپ کو یقین نہ ہے تو آپ دیکھ لینا, نماز میں جب نماز پڑھتے ہیں تو کسی کی تو یہ گلا کھلا ہے, کسی کی آستینیں اوپر ہیں اور ایسے کر کے کھڑے ہو گئے, اور جب سجدہ کیا تو کسی کے پیر اوپر اٹھے ہیں, کسی کی انگلیاں ٹک رہی ہیں, کسی کی نہیں ٹک رہی ہیں, کوئی دونوں پیر پیچھے کر کو بیٹھ گیا, کوئی دونوں اٹھا کر بیٹھ گیا, جس کی جیسی مرضی کر رہی ہے وہ کر رہا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. نماز میں اگر 100 لوگ ہوں تو دیکھ لینا 100 لوگوں میں مشکل سے 10-15 کا بیٹھنے کا, رکوع کرنے کا طریقہ, سجدہ کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا. باقی 90 لوگوں کا تم دیکھ لینا ایسا ہوگا پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے چلے آئے. جب تمہارا نماز کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں, نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تو قبول کہاں سے ہوگی؟ تو پھر رات بھر کی عبادت تو بیکار گئی نا. طریقہ سیکھو. جہنم میں جب جائیں گے پیاس سے ہونٹ لٹک گئے ہوں گے, زبانیں لٹکی ہوں گی, چیخ رہے ہوں گے. فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے چیخ چیخ کے کہیں گے, وہ فرشتے ہمیں ذرا پانی دے دے. لوگوں جہنم میں پانی مانگ رہے ہوں گے, یہ سن کے نہیں دے گا, بہت دن کے بعد سنے گا, اور سننے کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو. وہ پھر بہرا ہو جائے گا, یہ پھر 1000 سال تک چیختے رہیں گے. چیختے چیختے لوگوں 1000 سال کے بعد پھر جہنم کا فرشتہ کہے گا کیوں چیخے ہو. پھر یہ کہیں گے کہ تجھے سنائی نہیں آتی. لوگوں یہ پھر بہرا ہو جائے گا, پھر 1000 سال تک چیختے رہیں گے. چیختے چیختے 1000 سال پھر گزرے گا. اس کے بعد فرشتہ سنے گا, کہے گا یہ بتاؤ کیسا شور مچایا ہے. کہیں گے 3000 سال ہو گیا چیختے چیختے, ہم پیاسے ہیں, ہمارے ہونٹ لٹک گئے, ہماری زبانیں لٹکی پڑی ہیں پیاس کی وجہ سے, حلق میں کانٹا ہے, ہمیں تھوڑا سا پانی دے دے. اللہ اللہ فرشتہ جواب دے گا آج تم چیختے ہو مجھے آواز نہیں آتی. کل جب تمہارے گھروں میں اذانوں کی آوازیں آتی تھی تم نہیں جاتے تھے, کل تمہیں آواز نہیں آتی تھی, آج ہمیں آواز نہیں آتی. سنی کی انسنی, موبائل میں لگے اذان ہو رہی ہے, باتوں میں لگے اذان ہو رہی ہے. نبی فرماتے ہیں اذان کے وقت جو باتوں میں لگا رہے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اس کا خطرہ کہ ایمان پر نہ ہو. اذان ہو تو فوراً سارے کام بند کر دو, اذان کا جواب دو. اذان کا جواب دینے سے کم 90% پریشانیاں اذان کا جواب دینے ہی سے ختم ہو جاتی ہیں. کسی کے اوپر جادو ٹونا نظر کرایا دھرایا سپلی نیلا نیلا پیلا کالا جادو ہوگا, اذان کا جواب دینے سے ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ اذان کے ذریعے سے بھوت جنات اسیبی اثر بیماریاں دور بھاگتی ہیں. جب اذان کا جواب دو گے تو گویا کہ اذان خود پڑھو گے, جب اذان پڑھو گے تو پریشانی خود بخود حل ہو جائے. حکم ہے حدیث شریف میں کہ بیمار ہو جاؤ تو اذان پڑھو, اگر آپ کو پریشانی ہو تو اذان پڑھو, راستہ بھول جاؤ تو اذان پڑھو, جنات ہو تو اذان پڑھو, اسیبی خلل ہو تو اذان پڑھو, بارش نہ ہو تو اذان پڑھو, بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو, راستہ بھول جاؤ تو اذان پڑھو, کوئی ایسی بیماری ہو جو شفا نہیں مل رہی ہو تو اذان پڑھو, اولاد پیدا نہ ہو تو اذان پڑھو, اولاد تمہاری مطیع و فرما بردار نہ ہو تو یہ پڑھو, انشاءاللہ آپ کے کام بن جائے. سارے لوگ بولے سبحان اللہ. دیں گے آج کے بعد اذان کا جواب دیں گے, بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور دیں گے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, بڑی اچھی تقریر آپ نے سنی بھی. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ شاید سو جائیں گے, مگر ہمارے چاچا تھوڑی دیر کے لیے سوئے پھر جاگ گئے. آ جاتی ہے نیند کبھی کبھی, ہاں, اور اچھی جگہوں پہ نیند زیادہ آتی ہے اس لیے کہ روح کو سکون ملتا.
روح کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. ہاں مگر جہنم میں نیند نہیں آئے گی. ہاں وہ جو جہنم کی بات ہے بڑا سخت مسئلہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ایک بات سنیں حضرت, اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھا کے ختم کی طرف لے جا رہا ہوں. جہنم کے اگر میں احوال بیان کروں نا تو پوری رات ختم ہو جائے. جہنم کے حالات بیان نہیں کر سکتے, اتنے خطرناک. سنیے ذرا سنیے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گناہوں کی سزا پا کر کے ان کو اللہ بخشے گا, پھر جنت میں جائیں گے. کون ہوں گے؟ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گناہوں کی سزا پائیں گے اور پھر وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. لوگوں جیسے ہی جنت میں جائیں گے وہ بعد میں جنت میں جائیں گے گناہوں کی سزا پا کر. ان کے پہلو یہ سائڈ ہے جہنم کی وجہ سے داغے ہوئے ہوں گے, جلے ہوئے ہوں گے.